سارے وزراء اور عمران خان صاحب کی مثال دے رہا ہوں کہ ان کے اپنے بیانات ہیں کہ ہم اپنے بڑے بڑے پروجیکٹ نہیں کر سکے. ٹھیک شاہ صاحب ایک حامد صاحب ڈیبیٹ کا حصہ بناؤ. جی حامد میر صاحب. میں صرف انفارمیشن ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں. جو نیب کی بات ہوئی ہے تو میں اتفاق سے اس پریس کانفرنس میں موجود تھا. جنرل پرویز مشرف نے بطور چیف ایگزیکٹو پریس کانفرنس کی تھی اور اس میں انہوں نے نیب کے قیام کا اعلان کیا تھا اور وہ اس میں بڑے خوش تھے. یہ پی ٹی وی ہیڈ کوارٹر میں پریس کانفرنس ہوئی تھی, اس کے آڈیٹوریم میں بڑے خوش تھے کہ میں نے ایک ادارہ بنایا, اس کا نام نیب ہے, نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو, اور وہ اس طرح مکہ لہرا کے کہتے تھے اٹ ول نیب دا پالیٹیشنز, اٹ ول نیب دا پالیٹیشنز. تو بڑا جو ہے نا اس دن, اور وہاں پہ بہت سے صحافی موجود تھے اور ہم بڑے بڑے پریشان ہو گئے کہ یہ کس قسم کا ادارہ بنا دیا بھائی نیب, حالانکہ یہ قومی احتساب بیورو کے نام سے پہلے موجود تھا. یہ نواز شریف صاحب کے دور میں سیف الرحمان صاحب نے بنایا تھا, اس کا نام تھا قومی احتساب بیورو, انہوں نے اس کا نام نیب بنا دیا. اچھا, اس کے بعد یہ ہوا کہ پھر ہماری آنکھوں کے سامنے ہم نے دیکھا کہ جب مشرف صاحب نے نیب بنا دی تو نیب نے کیا کام کیا کہ جب 2002 میں الیکشن ہو گیا اور الیکشن کا رزلٹ آیا اور جو مشرف صاحب کی بنائی ہوئی جماعت تھی مسلم لیگ کاف, اس کو کلیئر میجورٹی نہیں ملی اور میر ظفر اللہ جمالی صاحب جو ہیں ان کو جب وزارت عظمیٰ کا امیدوار بنایا گیا تو ان کے نمبر جو ہیں وہ پورے نہیں ہو رہے تھے. تو پھر نیب جو ہے اس نے اپنے جو ملزمان ہیں ان ملزمان سے وفاداریاں تبدیل کروائیں, جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے کوئی 10-15 کے قریب جو ممبرز تھے قومی اسمبلی کے, اس میں فیصل صالح حیات صاحب تھے, راؤ اسکندر اقبال صاحب تھے, نوریز شکور صاحب تھے, ایک لمبی لسٹ ہے. اور وہ سارے جو نیب کے ملزمان تھے ان کو منسٹر بنا دیا جمالی صاحب کی حکومت میں. تو اس وقت ایک اصطلاح آئی تھی نیب زدگان, نیب زدگان, اور وہ تمام نیب زدگان جو ہیں وہ وفاقی کابینہ کا حصہ بن گئے تھے. تو نیب جو ہے اس کا جو کردار ہے پاکستان کی سیاسی تاریخ میں وہ انتہائی افسوسناک نہیں بلکہ کری المنظر ہے, بہت خوفناک ہے. اور ایک اور چیز میں کہنا چاہ رہا ہوں جو پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے کہ یقیناً سیاستدان جو ہیں انہوں نے بھی غلطیاں کی ہیں اور آپ ان کی غلطیوں کو ہم معاف نہیں کر سکتے, لیکن کسی سیاستدان نے پاکستان کی سلامتی کے ساتھ وہ کچھ نہیں کیا جو کہ غیر جمہوری حکمرانوں نے کیا. آپ دیکھیں کہ ملک فیروز خان نون کی حکومت کیوں ہٹائی گئی, کیونکہ انہوں نے امریکہ کو بٹابیر کا فوجی اڈا دینے سے انکار کیا. جیسے ہی ایوب خان صاحب حکومت میں آئے انہوں نے بٹابیر کا فوجی اڈا جو ہے وہ امریکہ کو دے دیا اور اس کی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ روس کے حملوں کا شکار ہوا. اچھا, پھر اس کے بعد مشرف صاحب کے دور میں آپ نے شمسی ایئر بیس دے دیا, آپ نے جیکب آباد ایئر بیس دے دیا. کیا کوئی سیاستدان جو ہے اس کی یہ جرت ہو سکتی ہے کہ وہ پاکستان کا کوئی فوجی اڈا جو ہے وہ امریکہ کو یا کسی غیر ملک کی طاقت کو دے؟ پاکستان کا کوئی سیاستدان یہ سوچ بھی نہیں سکتا. یہ صرف پرویز مشرف صاحب تھے جنہوں نے پاکستان میں یہ ڈیبیٹ شروع کروانے کی کوشش کی کہ آپ اسرائیل کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ پاکستان کو بنانے چاہیے. کوئی سیاستدان یہ سوچ سکتا ہے؟ تو اس لیے میں یہ باتیں اس لیے نہیں کر رہا کیونکہ بات شروع ہوئی تو میں نے اس کا صرف رسپانس دیا ہے. یہ آج کے تناظر میں صورتحال بڑی بتاتے ہیں کہ کشمیر کے حل میں بھی پہنچ گئے تھے. وہ کہتی ہے کہ ہم نیوٹرل ہیں اور وہ سیاست میں مداخلت نہیں کرنا چاہتے, لیکن جب آپ سیاستدانوں کو ہر پاکستان کی پرابلم کا مورد الزام ٹھہرائیں گے تو پھر ہمیں ہسٹری کو سامنے لانا پڑے گا. اچھا حامد میر صاحب, آپ بہت ہی سینئر صحافی ہیں, بہت ٹائم سے آپ نے پوری ہسٹری کا مطالعہ کیا ہے. کیا کوئی ایسا لمبا پیریڈ بیچ میں آیا ہے جب خودرو